اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف اور آپ تمام اجزاء کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حدیث لوح وہ حدیث ہے جس میں پروردگار عالم نے پنجتن پاک اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے باقی ائمہ کے بارے میں اوصاف اور فضائل بیان کیے ہیں اور ان کا نام واضح طور پر بیان کیا ہے، اور اس حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد کے طور پر اور ہدیے کے طور پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیتاً پیش کیا تھا۔ اور چونکہ یہ حدیث ایک خاص تختی پر لکھی ہوئی ہے اور تختی کو عربی میں لوح کہا جاتا ہے، اور رسول خدا نے اس حدیث کو تختی کی صورت پہ لوح کی صورت میں جناب زہرا کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے پیش کیا تھا، لہذا اس حدیث کو بھی حدیث لوح کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر پروردگار عالم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے: اخرج منہ الداعی الی سبیلی والخازن لعلمی الحسن، یعنی میں ایسی شخصیت کو وجود میں لاؤں گا جو میرے راہ کی طرف، میرے طریقے کی طرف ہدایت کرنے والا ہوگا، میرے روش کی طرف ہدایت کرنے والا ہوگا، میرے دین کی طرف ہدایت کرنے والا ہوگا، والخازن لعلمی یعنی میرے علم کا خزانہ ہوگا، الحسن جس کا نام بھی حسن ہوگا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام۔ پروردگار عالم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس طرح معرفی فرمایا ہے، اس طرح لوگوں کے سامنے پہچانوایا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا علم جو ہے وہ بچپن سے ہی عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے واضح تھا۔ احقاق الحق میں قاضی نور اللہ شستری ایک واقعے کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے علم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن بہلول نے یہ مشاہدہ کیا کہ گلی کے اندر بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، بہت سارے بچے لہو و لعب میں مشغول ہیں، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام بھی جو بچپن کا زمانہ گزار رہے تھے، ایک طرف بیٹھے ہوئے ان کی حالت اور طبیعت منقلب ہے اور وہ گریہ فرما رہا ہے۔ بہلول امام کو درست انداز میں نہیں پہچانتا تھا، امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا امام کے پاس جا کر ان کی خدمت میں پہنچ کر یہ کہتا ہے کہ آیا میں آپ کے لیے کوئی کھیلنے کا ساز و سامان، کوئی اسباب مہیا کروں؟ امام علیہ السلام بڑا عجیب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ما للعب خلقنا، کہ پروردگار عالم نے ہمیں کھیل کود کے لیے، لہو و لعب کے لیے خلق نہیں کیا۔ بہلول نے جب اس جواب سنا امام کا، اس کی حیرت میں اضافہ ہوا اور امام سے دریافت کیا کہ ہم کس لیے خلق ہوئے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا للکمال والعلم، یعنی پروردگار عالم نے ہم لوگ کو کمال کے لیے، علم کے لیے، اپنی عبودیت کے لیے خلق کیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی عبودیت کرتے ہوئے، اس کا علم حاصل کرتے ہوئے ہم کمال تک پہنچ سکیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بےہودہ خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں پلٹو گے؟ جب یہ آیت کی تلاوت کی تو بہلول کی حالت بھی منقلب ہونے لگی، اور بہلول نے امام سے درخواست کی کہ آپ مجھے مزید نصیحت فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے کچھ اشعار کو بہلول کے سامنے پیش کیے، اور جب امام ان اشعار کو اس خاص
حالت اور طبیعت میں پیش کر رہے تھے، اس منقلب حالت میں امام علیہ السلام اس اشعار کو پیش کر رہے تھے، تو بہلول نے جب وہ اشعار کو سننا شروع کیے اور وہ اشعار سنتے جا رہا تھا تو اچانک اس کی حالت بھی نہایت منقلب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو امام علیہ السلام سے یہ پوچھتا ہے کہ اے حکیم، اے عقل مند انسان، اے عقل مند شخص، آپ تو ابھی بچپن کا دورانیہ گزار رہے، آپ کی زندگی میں تو اتنے سال گزرے نہیں، آپ تو معصوم ہے، آپ تو گناہ سے پاک ہے، آپ تو اس طرح گر گرا رہے، آپ تو پروردگار عالم اتنے کے مقابل اتنی زیادہ آپ کی طبیعت منقلب ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا کہ وہ جب آگ جلانا چاہ رہی تھی تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور ان کو ایک جگہ رکھ کر اس کو جلایا، جس کی نتیجے میں ایک بڑی سی آگ بھڑک اٹھی۔ اور گناہ بھی اسی طرح ہے کہ چھوٹے گناہوں کے ذریعے انسان کے اندر تاریکی کی آنکھ بھڑک اٹھتی ہے، لہٰذا میں ابھی سے ہی پروردگار عالم کے مقابل اس طرح کریا و زاری اور اس طرح اپنی حالت منقلب پروردگار عالم کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا کہ میں آپ کو ایک نہایت حکیم اور عقل مند اور عظیم انسان محسوس کر رہا ہوں، آپ مجھے ایک عظیم انسان نظر آ رہے، حکیم انسان نظر آ رہے، آپ مجھے مزید نصیحت فرمائیں۔ اور امام علیہ السلام نے اس کو مزید اشعار کی صورت میں نصیحت فرمائی۔ امام علیہ السلام نے اشعار کی صورت میں بہلول کو یہ اشعار پڑھ کر سنائے کہ میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں جو جانے کو تیار ہے اور تیزی سے دوڑ رہی ہے، نہ دنیا زندہ شخص کے لیے رک رہی ہے اور نہ زندہ شخص دنیا کے لیے رک رہا ہے۔ گویا موت اور ناگوار حادثات تیز رفتار گھوڑوں کی مانند جانوں کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں، بس اے مغرور اور دنیا کے عاشق انسان، جلدی نہ کر اور دنیا سے اپنی آخرت کے لیے ساز و سامان کو تیار کر۔ امام علیہ السلام نے بہلول کے سامنے ان اشعار کو پیش کیا، جس کے نتیجے میں بہلول کی حالت مزید منقلب سے منقلب ہوتی گئی۔ امام علیہ السلام نے اپنے بچپن میں ہی اس طرح کی منقلب حالت ہمارے سامنے پیش کر کے، معاشرے کے سامنے پیش کر کے یہ دکھلا دیا کہ اگر آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے تو جیسے ہی انسان نے ہوش سنبھالا اسی وقت سے ہی انسان کو اپنے آخرت کی تیاری، اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، وَإِلَّا شیطان کا کھیل تو اس طرح ہے کہ انسان کو ہوش سنبھالنے کے بعد سے اس طرح دنیا کی غفلتوں میں، رنگینیوں میں گرفتار کر دیتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کی عمر کے کئی سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے عملاً ہمیں یہ سکھایا کہ انسان جیسے ہی ہوش سنبھالے اسے اسی وقت سے ہی اپنے آخرت کے لیے ساز و سامان تیار کرنا ضروری ہے، اپنے گناہوں سے اسی وقت انسان خائف ہو، اسی وقت سے ہی خائف ہو جیسے انسان نے ہوش سنبھالا، وَإِلَّا جیسے امام نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے اندر ظلمت و تاریکی کو پیدا کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کی انتہا وہی آتش جہنم ہو۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے عملاً انسان کو، ہم لوگ کو یہ سکھا دیا کہ آخرت کی تیاری ہوش سنبھالنے سے ہی، جیسے ہی انسان نے ہوش سنبھالا اسی وقت سے ہی انسان کو آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی عملی سیرت اور معرفت، جس کا علم خلفائے وقت کو بھی تھا، جس کا علم خلفائے وقت کو بھی بخوبی ہو گیا تھا کہ امام کی سیرت عملی، معرفت عملی کیسی ہے، امام کس حد تک ہدایت اور رہنمائی لوگ کر سکتے ہیں، راہ راست کی طرف ہدایت کر سکتے ہیں، اور خلفائے وقت نے امام کی اس ہدایت کو، اس سیرت عملی کو برداشت نہ کیا، اور بالآخر انہی خلفائے جور میں سے معتمد عباسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ آج مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ جب مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ میرے جگر کے ٹکڑے گھل کر ختم ہو گئے ہیں، اب میرے جگر کے ٹکڑے میں کچھ جان باقی نہیں۔ آج ایام اعزا کا آخری دن ہے،
آج وہ دن ہے کہ جب ہمیں رونے کے لیے آخری فرصت نصیب ہو رہی ہے. اب نہ جانے اگلے سال کون زندہ ہو، لہٰذا آج دل کھول کر روئیے گا. اور ساتھ ساتھ آج ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فوج شریف کو ان کے باپ کا پرسہ دینا ہے. لیکن ایک جملہ میں عرض کروں گا امام زمانہ سے، اے امام زمانہ، آج آپ یتیم ہوئے، لیکن یتیم ہونے کے بعد کسی نے آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کے بالوں کو نہیں کھینچا. ارے مولا امام زمانہ، آپ کی یتیم ہونے کے بعد کسی نے آپ کے منہ پر تماچے نہیں مارے. لیکن ہائے میرا مظلوم امام حسین، ہائے میرے مظلوم مولا حسین کی 3 سالہ بچی کہ جب یتیم ہوئی تو اس کے بالوں کو کھینچا گیا، جب یتیم ہوئی تو اس کے منہ پہ تماچے مارنا شروع کر دیے گئے. آپ سب کے ساتھ بھی خواتین فرش عزا پر تشریف لاتی ہے. اگر کوئی خاتون بے ہوش ہو جائے تو یہ سوال کیا جاتا ہے اس خاتون کو پانی دیا گیا یا نہیں. کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ اس کو تماچے مارے گئے یا نہیں. آج مولا امام حسن عسکری کی شہادت کا دن ہے. ارے مولا کو زہر دیا گیا، مولا کو نماز پڑھنی تھی تو مولا بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. ہاں، اس خاندان میں خاتون اور بھی ہے جس نے اپنی نماز کو بیٹھ کر ادا کیا. بی بی زینب زندان شام میں اپنی نماز کو بیٹھ کر ادا کر رہی ہے. ارے 56 برس کی بڑھیا زینب جب مستحب نماز کو بیٹھ کر ادا کر رہی ہے تو مولا سجاد کو تعجب ہو رہا ہے. ارے بی بی زینب، ارے پھوپھی زینب، آپ اپنی نماز کو بیٹھ کر ادا کر رہی ہے. بی بی زینب فرماتی ہے، ارے بیٹا سجاد، پیاس کا یہ عالم ہے کہ میرے ٹانگوں میں اب طاقت نہیں، اب میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی. وہاں 56 برس کی زینب مستحب نماز کو اگر بیٹھ کر ادا کر رہی ہے تو خاندان اہل بیت کو تعجب ہو رہا ہے. لیکن ہائے میرا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے واجب نماز کو بیٹھ کر ادا کر رہا ہے، وہ بھی 28 برس کی عمر میں، جوانی کی عمر میں اپنے واجب نماز کو بیٹھ کر ادا کر رہا ہے. جب مولا سوال کیا گیا، ارے آپ نماز بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں، ارے زہر نے میرے کلیجے کو ختم کر دیا ہے، اب میرے اعضاء میرا ساتھ نہیں دے رہے، اب میں کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا. کچھ وقت گزرا، مولا نے اپنے فرزند سے کہا ارے مجھے لٹا دو. مولا امام مہدی نے اپنے بابا کو لٹائے، اپنے بابا کا سر اپنے گود میں لیا، بابا کے آنسو کو پوچھنے لگتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں ارے بابا، اب میں آپ کے بعد یتیم ہو گیا. ہر باپ کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کا بیٹا اس کے سر کو اپنے گود میں لے. لیکن ہائے میرا مولا حسین، خاک کربلا پر جنازہ پڑا ہے، شمر لعین کا کند خنجر ہے، بیٹے کی جگہ شمر لعین نے مولا حسین کے محاسن کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے. بیٹا دیکھتے جا رہا ہے، شمر لعین ضربوں پہ ضربے مارتے جا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مظلومیت کی خاطر، امام حسن عسکری علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر جام شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.